بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور میں اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہوں، یعنی کہ آپ سے جو میں مخاطب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں یہ سارا کچھ میں نے اپنے ہاتھوں سے خود ہی، کوئی یعنی غیر ملکی امداد کے بغیر سارا کچھ کر رہا ہوں۔ تو سر جی بات یہ ہے حضور اعلیٰ کہ اسلام آباد میں آتے، میں اس وقت اسلام آباد میں موجود ہوں، اسلام آباد میں آتے ہی ایک بڑی حیرت انگیزی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ یہ تھی کہ یہاں پہ گورے بہت ہمیں نظر آئے۔ آخری دفعہ اتنے گورے پاکستان میں نے دیکھے تھے غالباً یہ 21 جب انخلا ہوا تھا، اگست 2021 تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، افغانستان سے جب امریکہ کا انخلا ہوا تھا، تو اس رات جو ہے وہ ہم ادھر ہی اسلام آباد میں ہی تھے، اور اتفاقاً جس ہوٹل میں میں اب یہاں پہ ہوں یہاں پر بھی ہم آئے تھے، نہیں جگہ ملی تھی کیونکہ نکو نک پڑا ہوا تھا سارے کا سارا اسلام آباد، کوئی ہوٹل، کوئی گیسٹ ہاؤس جو ہے وہ فری نہیں تھا، پھر ہمیں جا کے پنڈی میں رہنا پڑا، اور اب بھی صورتحال کم و بیش اسی طرح کی ہے۔ اب یہ ایک دم سے جو ایس سی او ہوئی اس کی وجہ بنی، یا پھر پاکستان کی اکنامک کنڈیشن کچھ بہتر ہو رہی ہے، یا پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہیں وہ یلوز، یعنی کہ جن کے وہ پھینے پھینے جن کو ہم چینی کہتے ہیں، فلپائنی چینی، یہ سارے اسی طرح کی ایک ہی نسل ہے، تو وہ بہت دیکھے، یہ بلغارین بہت تھے، فرینچ بہت تھے، یعنی کہ طرح طرح کے جو تھے نا غیر ملکی وہ یہاں پر تھے، البتہ کوئی نیگرو یا یوں کہ کوئی افریقن نہیں دیکھنے کو ملا۔ تو یوں لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی وفود آئے ہوئے ہیں، ہوٹلوں میں جو رش ہے وہ، یا پھر کوئی کانفرنسز ہیں۔ تو چونکہ میں اسلام آباد ابھی پہنچا ہوں تو بہت زیادہ ڈیٹیل کا نہیں پتہ، لیکن وہ جو آپ کو ایک رپورٹر والی جو اسمیل آ جاتی ہے، ایک رپورٹر کو ہوتا ہے نا کہ کچھ ہو رہا ہے، تو وہ والی صورتحال ہے۔ اور پہلے جب افغانستان سے انخلا تھا، تب وہ آپ کو یاد ہوگا مشہور زمانہ ایبسولوٹلی ناٹ، تو لیکن اس کے باوجود یہاں سے ایئر لفٹ جتنے ہوئے تھے، جتنے ان کے امریکن فوج کے ساتھ یا اتحادی فوجوں کے سہولت کار تھے، جو ان کے آپریٹرز تھے لوکل، یا جو ان کے ساتھ کام کر رہے تھے مسلسل 10 سال، وہ ساری کے سارے وہ لوگ تھے، ان کے خاندان، پھر وہاں کے جو سویلین تھے، کچھ تو فوجی ٹروپس تھے، باقی جو اس اتحادی فوجوں کو اسسٹ کرنے والے جو سویلینز تھے وہ سارے کے سارے تھے، ڈپلومیٹس تھے۔ تو وہ سارے کے سارے انخلا پاکستان کے ذریعے ہوئے تھے، ان کا سارا کا سارا جو ایئر لفٹ ہوا تھا وہ پاکستان کے ذریعے ہوا تھا، اور پاکستان کی فوج جو تھی عملاً اس وقت سارے اسلام آباد کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا، اور بلکہ سیکیورٹی کے اوپر ایک طرح سے معمور تھی، لیکن ادھر عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ایبسولوٹلی ناٹ، تو اندر کھاتے یہ چل رہا تھا۔ بات جو ہے وہ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تب ایک پراسرار سی سرگرمیاں تھیں، اب یوں کھلا کھلا ماحول لگ رہا ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ شاید یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون ہے۔ اس سے زیادہ میں اور بات اس لیے نہیں کر سکتا کہ ابھی تک اس کی مکمل انفارمیشن میں لے نہیں سکا، کوشش کی ہے دوستوں سے رابطہ کرنے کی، تو وہ آ جائے گی انفارمیشن بھی انشاءاللہ، کہ یہ اتنی جو چہل پہل ہے بین الاقوامی، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں۔ اس کام کی بات کی طرف آتے ہیں۔ کام کی بات یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کی باز گشت جو ہے وہ بڑے عروج کے اوپر ہے۔ آج لاہور میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ملاقات کی، وہ کسی پولو میچ کے چیف گیسٹ تھے، اور وزیر اعظم سے بھی انہوں نے مل لیا۔ اب وزیر اعظم سے ملنے کے بعد جو کچھ ذرائع کے حوالے سے خبریں چل رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں بھی وہ بڑے کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے لے کے آنی ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کو ہم منا لیں گے۔ اس طرح کی باتیں باہر سننے کو مل رہی ہیں۔ اس کے پیچھے کی جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ویب چینل کہہ لیں کہ ویب سائٹ کہہ لیں، ایک صحافتی وی نیوز، اس کو انٹرویو دیتے ہوئے رانا ثناء اللہ صاحب نے ان سے یہ سوال کیا گیا تھا، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے از خود ہی بات کر دی تھی کہ 27ویں آئینی ترمیم اگر آئی تو ہم مزاحمت کریں گے، راستہ روکیں گے۔ اب یہ خیال، یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ 27ویں آئینی ترمیم، کیونکہ پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بظاہر ضرورت تھی، جوڑ توڑ کرنے کی بھی ضرورت تھی، لیکن آنے والے دنوں میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ 2/3 میجارٹی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے جو خط لکھا ہوگا الیکشن کمیشن کو، اس سے متعلق بھی آج انہوں نے گفتگو کی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے تو ہماری 2/3 میجارٹی قائم ہو جائے گی، تو اس کے لیے وہ تگ و دو کر رہے ہیں۔
آئینی ترمیم بن جائے گی، 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئینی بینچ جو ہے وہ بن جائے گا، تو بڑے سارے حکومت کے کام آسان ہو جائیں گے. یعنی وہ جو 8 ججز جو بیٹھ کے بے اثر کر رہے تھے یا پھر اپنی من مرضی وہ جو کر رہے تھے، وہ راستہ جو ہے وہ ان کا بلاک ہوگا یا روکا جائے گا. تو حکومت کو قوی امید ہے کہ اس کی 2/3 میجارٹی ویسے ہی پوری ہو جائے گی. اگر نہ بھی ہو تو جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ٹوٹ کے آئے ہوئے لوگ ہیں ادھر سینٹ اور قومی اسمبلی میں، وہ جن کے انہوں نے ووٹ استعمال نہیں کیے تھے ان کو بھی وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کے بعد یہ والی بات چل نکلی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ذکر کیا تھا کہ 27ویں یعنی 26ویں آئینی ترمیم میں ہم نے وہ سانپ کے زہریلے دانت نکال دیے، وہ بنیادی طور کے اوپر فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا. فوجی عدالتیں اب کیا کرنی ہیں فوجی عدالتیں پاکستان میں 9 مئی سے متعلق، اور پھر وہ جو آرٹیکل 8 ہے اس میں، اور جو آرٹیکل 243 ہے اس میں جو ترامیم تھی، اس میں پاکستان کی جو فوج ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کو تھوڑی سی کیا بلکہ بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ بے پناہ اس کو تحفظ مل جانا تھا، ان کی اپوائنٹمنٹ سے لے کے دیگر معاملات، اور پھر جو کہہ لیں کہ ان کی جو کیا اس کو کہتے ہیں جی، ضابط نہیں، ڈسپلن کے جو معاملات ہوتے ہیں، وہ ان کو آئین کے آرٹیکل 8 کا کور دینا، یعنی کہ وہ بنیادی حقوق جو ہوتے ہیں وہ ان پر لاگو نہیں ہوتے. یوں کہہ لیں کہ جو بنیادی انسانی یا بنیادی شہری حقوق ہیں، اگر آئین کا آرٹیکل 8 میں وہ ترمیم کر دی جائے جو 43 سے متعلق ہے، تو ان کے اقدامات جو ہیں وہ کسی سویلین کے بھی خلاف اگر اٹھائے جائیں گے تو اس میں جو شہری ہیں ان کو یہ بنیادی جو تحفظ حاصل ہے آئینی، وہ نہیں رہے گا. تو یہ کمپلیکیٹڈ سی بات ہے، یہ چونکہ ابھی کھل کے سامنے بھی نہیں آئی، تو یہ جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا. لیکن بہرحال پاکستان کے سیاستدان چونکہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں، تو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو بے پناہ اختیارات مل جائیں گے، سویلین کو بھی دھر لیا جائے گا. اس کے پیچھے جو بات ہے وہ ہے کہ شاید 9 مئی اور عمران خان صاحب کے مقدمات فوجی عدالتوں میں یوں چلیں کہ وہ کسی آئینی عدالت میں یا کسی قانونی عدالت میں ان کو چیلنج نہ کیا جا سکے، اتنا ان کو آئینی تحفظ حاصل ہو. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف نے، اور کسی حد تک پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اس پر مزاحمت کی تھی. تو اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کو خوف ہے، جس کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کا ہم راستہ روکیں گے، مزاحمت کریں گے، تو وہ اس کھاتے میں جاتی ہے بات. ذہن جو ہے وہ اس طرف جاتا ہے کہ شاید یہ والے معاملات ہیں کہ پاکستان کی فوج کو ایسے معاملات میں سویلین کے ٹرائل میں جو ہے وہ آئینی تحفظ اس کو حاصل ہو جائے گا. تو یہ خدشہ جو ہے، یہ ذرا تھوڑا سا اس کو کہہ لیں آپ کے اس پر میں یقین تو نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس خدشے کو جواز مل رہا ہے، یوں کہہ لیں. تو رہتی سہتی جو کسر ہے وہ وی نیوز سے بات کرتے ہوئے جس طرح میں پہلے ذکر کر رہا تھا، وہ رانا ثناء اللہ صاحب نے پوری کر دی. انہوں نے کہا کہ جی کہ بات یہ ہے کہ یہ فوجی عدالتوں سے متعلق ہی ہے، جو 27ویں آئینی ترمیم ہے یا جو ہم نے کرنی ہے. تو جو شہباز شریف صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں انہوں نے جو رپورٹڈلی بات کہی گئی ہے ذرائع کے حوالے سے، کہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں جو کسریں رہ گئی تھیں، جو خامیاں رہ گئی تھیں، جو نامکمل چیزیں رہ گئی تھیں، ان کو 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے مکمل کیا جائے گا. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا خدشہ آپ ذہن میں رکھیں، اور اس خدشے کے اوپر جو ہے وہ مہر تصدیق ثبت کر رہی ہے وی نیوز سے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو. وہ کہتے ہیں کہ فوجی عدالتیں ہی بننی ہیں، لیکن کہاں بننی ہے یہ سوچنے والی بات ہے. کہاں بننی ہے؟ ان علاقوں میں جہاں پر پاکستان کی سول گورنمنٹ کی، سول اتھارٹی کی رٹ بہت ویک ہو چکی ہے، جو پچھلے 10 15 20 سال سے علاقے جو ہیں وہ شورش زدہ ہیں، جیسے کہ کے پی، جیسے کہ سابقہ فاٹا، جہاں پر طالبان ہیں، جہاں پر ہمارا سول سٹرکچر جو ہے، جو سول انتظامی ڈھانچہ ہے، جس میں پولیس ہوتی ہے، مجسٹریٹ ہوتے ہیں، ڈی سی ہوتا ہے، اے سی ہوتا ہے، کمشنر ہوتا ہے، وہ اتنا ویک ہو گیا ہے، وہاں کی عدالتیں اتنی ویک ہو گئی ہیں کہ جو نان سٹیٹ ایکٹر ہیں، جو دہشت گرد ہیں، جو یہ والے ایلیمنٹ ہیں، یہ ان پر بھاری پڑ چکے ہیں. تو اب جو سول سٹرکچر ہے وہ تو کارآمد وہاں پر نہیں ہے. تو اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ وہاں پر فوجی
عدالتیں قائم کی جائیں, وہاں پر پروسیکیوٹ فوج کرے, دہشت گردوں سے فوج نپٹے, مخصوص قسم کے وہاں پہ حالات ہیں, اس لیے 27ویں ترمیم جو ہے وہ سوچی جا رہی ہے. تو اب کام تو شروع ہوتا ہے نا, تو لوگوں کو یہ خدشہ ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی, پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی, اور پاکستان تحریک انصاف کو بھی, کہ کڑاکا عمران خان صاحب دا نے کٹ دینا. یعنی کہ جو دہشت گرد بہانہ ہوں گے نشانہ عمران خان صاحب ہوں گے, یہ اس طرح ان کا سوچنا ہے. تو اور پھر جو سوال ہوا رانا ثناء اللہ صاحب سے, انہوں نے اور کلیئر کر دیا. کلیئر اور کرنے کے لیے سوال پوچھا گیا تھا کیا عمران خان صاحب کا کیس بھی ان فوجی عدالتوں میں پھر جا سکے گا. انہوں نے کہا جی بالکل جا سکے گا, انہوں نے 9 مئی میں فوجی تنصیبات کے اوپر حملے کیے ہوئے ہیں, یہ ہے وہ ہے ساری چیزیں. تو چیزیں جو ہیں وہ شکوک و شبہات بڑے گہرے ہیں, خدشات بہرحال اپنی جگہ پر موجود ہیں, اور خدشات کے ہونے کا جواز بھی ہے. لیکن ان سب باتوں کے باوجود کہ اگر یہ آئینی ترمیم ہونی ہے تو اس کی ذمہ دار پاکستان کی سول جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ ہوگی. اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ عمران خان کا سے نمٹنے سے قاصر ہیں, ان کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, اور ان سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی فوج کو ہی آگے رکھنا ہے, اور پاکستان کی فوج کو بے پناہ اختیارات دینے ہیں اس پروجیکٹ عمران خان سے نمٹنے کے لیے, ہم نے کچھ نہیں کرنا, سول سٹرکچر نے کچھ نہیں کرنا, سول سیٹ اپ نے کچھ نہیں کرنا, سیاسی قیادت نے کچھ نہیں کرنا. جنہوں نے لگایا تھا عمران خان کا پودا وہی اس کو اب جڑ سے اکھاڑیں, ہم نہیں کچھ کرنے والے. تو پھر یاد رکھیں کہ جو 80A نا اینٹی ٹیررزم ایکٹ, یہ آپ کو پتا ہوگا یہ 1997 میں نواز شریف صاحب لے کے آئے تھے, اور نواز شریف صاحب ہی اس کا نشانہ بنے تھے. تو جو سول لیڈرشپ ہوتی ہے وہ اپنے یعنی کہ گیون سرکمسٹانسز میں, مخصوص حالات میں, وہ جو قانون سازی کر رہی ہوتی ہے, بعض اوقات بلکہ اکثر اوقات وہی قانون ان کے گلے بھی پڑتا ہے. تو پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے یا پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, بہرحال اس کو اس بارے میں بڑا سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا. یہ کام کرنے سے پہلے کوئی 20,000 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لوگ بڑی باتیں کریں گے, چائنا ماڈل آ رہا ہے, شی جنگ پنگ لنک پتہ نہیں کون سا ماڈل آ رہا ہے, پتہ نہیں کوئی سعودی عرب والا ماڈل آ رہا ہے, پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے پاکستان کو کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے. اور پھر جو ہے وہ اور بھی بڑی باتیں ہیں. میں نے پہلے بھی یہ والا ذکر کیا تھا کہ اگلی باری بیسیکلی کس کی ہونی ہے, تو وہ اگلی باری جس کی بھی ہونی ہے وہ ہم آگے کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اور میں اسٹوڈیو سے باہر ہوں, اتنی لمبی ہم گفتگو نہیں کر سکتے. تو چیزیں جو ہیں وہ بڑے, جس کو ہم کہتے ہیں نا, ایک بڑی گھٹن زدہ ماحول کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. چیزیں جو ہیں وہ جس کو کہتے ہیں کہ لمیٹڈ, جو آپ کے پاس آزادی اظہار رائے ہوتا ہے, آپ کے پاس لمیٹڈ, یعنی کہہ لیں کہ محدود آزادیوں کی طرف بات جا رہی ہے, لمیٹڈ سول لبرٹیز کی طرف بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور اس میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پیش ہے. تو بہرحال یہ بڑا باریک کام ہے, بڑا ذمہ داری کا کام ہے. اس پر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو بڑا سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. ورنہ ساڈا کی ہے, پہلا نشانہ تو انہوں نہیں بننا ہے. ہماری باری تو بعد میں آنی. ہماری سے مراد یہ کہ میں بطور صحافی بات نہیں کر رہا, میں بطور عام پاکستانی بات کر رہا ہوں. ہم تو بہت بات کی جو ہے نا وہ ہم تو مضمون کا کوئی آخری پیرا ہوتے ہیں. تو اصل جو ہے وہ معاملہ, یہ جو پاور پالیٹکس ہے, یہ پاور سرکل, یہ اس کے کھلاڑیوں کو ان ساری باتوں کو سمجھنا ہوگا کہ بات وہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں, اور کل کو اس کی قیمت ان کو بھی دینی پڑ سکتی ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ابھی تو یہ سارے محض خدشات ہی ہیں, اسپیکولیشنز ہی ہیں, لیکن بہرحال خدشات کے پیچھے اگر کوئی یعنی بلا وجہ نہیں ہے, یہ بھی اپنی جگہ پر بات درست ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.